نہانے سے پہلے بالوں میں تیل لگانے سے بالوں کی جڑیں مضبوط ہو جاتی ہیں۔ دوسروں کے استعمال شدہ کنگھے سے پرہیز کریں، آپ کے بال جھڑنا رک جائیں گے۔ چڑیوں کو دانہ ڈالنے سے دل کو سکون ملتا ہے اور رزق میں برکت ہوتی ہے۔ حمل کے دوران خواتین سورہ مریم پڑھ کر دودھ پر دم کریں اور اس سے پیدائش میں آسانی ہوگی۔ پودینے کا قہوہ بلغم ختم کرتا ہے اور سانس کی بیماری میں مفید ہے۔ اگر یادداشت بہتر کرنی ہو تو انار، چقندر اور انگور کا جوس استعمال کریں۔ روزانہ انڈے کے استعمال سے ناخن مضبوط ہوتے ہیں۔ کھانے کو چبا چبا کر کھانے سے پیٹ میں گیس نہیں ہوتی۔ بادام کے تیل کو سوتے وقت ناک میں لگانے سے ناک بند نہیں ہوتا اور پرسکون نیند آتی ہے۔ کالے چنے وزن کم کرنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ ان میں موجود غذائیت جسم کو طاقت دیتی ہے۔ ہلدی زخم بھرنے اور سوجن کو کم کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ گرم دودھ میں ہلدی ملا کر پینے سے جوڑ مضبوط ہو جاتے ہیں۔ حاملہ عورت گاجر کھائے تو بچے کو زندگی بھر خون کی کمی نہیں ہوتی۔ جب ہمیں چھینک آتی ہے تو ایک سیکنڈ کے لیے دل دھڑکنا بند کر دیتا ہے، اسی لیے نئی زندگی ملنے پر اللہ پاک کا شکر ادا کریں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اگر رشتہ ضروری ہے تو بات بھول جاؤ، اور اگر بات ضروری ہے تو رشتہ بھول جاؤ۔ سالن میں توری کا استعمال کریں، یہ جوان رہنے میں مدد دیتی ہے۔ جو عورتیں مچھلی زیادہ کھاتی ہیں ان کے چہرے پر بال آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ چیزیں انسان کو بہت زیادہ طاقت دیتی ہیں۔ دلیا، گاجر، دہی اور لہسن کا روزانہ استعمال کریں۔ 5 عادتیں جسم کو خراب کر دیتی ہیں۔ عصر کے بعد سونا، تکیہ لگا کر کھانا، زیادہ گرم چیزیں کھانا، پیشاب کو روکے رکھنا اور کھانے کے بعد پانی پینا۔ گنے کا رس پینے سے معدہ صاف ہو جاتا ہے اور کالا یرقان نہیں ہوتا۔ بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ ہو تو سفید تل کے لڈو کھائیں۔ بد ہضمی یا بھوک کی کمی ہو تو آدھا چائے کا چمچ سفید زیرہ صبح شام پانی کے ساتھ کھا لیا کریں۔ کیا آپ جانتے ہیں اندھے لوگوں کی یادداشت عام لوگوں سے زیادہ تیز ہوتی ہے؟ اگر کپڑے نمکین پانی سے دھوئے جائیں تو کپڑوں میں چمک آ جاتی ہے۔ روزانہ مغرب کے بعد سورہ واقعہ پڑھنے والا رزق کی تنگی سے محفوظ رہتا ہے۔ جس گھر میں گلاب کا پودا ہو اس گھر میں خوشیاں اور خوشبو زیادہ آتی ہے۔ زیادہ سوچنے سے سر درد، جسمانی تھکن اور ذہنی دباؤ ہو سکتا ہے۔ جب آپ دماغ کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں تو جسم کو بھی کمزوری محسوس ہوتی ہے۔ نفسیات کے مطابق آپ کے جوتے وہ پہلی چیزیں ہیں جسے لوگ آپ کو دیکھتے ہی نوٹ کرتے ہیں، اسی لیے ہمیشہ اچھے جوتے پہنیں۔ عجوا کھجور جگر اور معدے کے کینسر کو روکنے میں انتہائی مفید ہے۔ آٹا گوندھتے وقت درود پاک کا ورد کریں اور روٹیاں بنائیں، انشاءاللہ رزق میں کبھی کمی نہیں آئے گی۔ جب زیادہ غصہ آئے تو درود پاک پڑھیں، انشاءاللہ غصہ ختم ہو جائے گا۔ بیوی ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ یا عزیز پڑھ لیا کرے، اس سے شوہر کے دل میں اس کی عزت اور محبت بڑھے گی اور شوہر اس کے ناز اٹھائے گا۔ دولت چاہے ایمان کی ہو یا دنیا کی، جتنی بڑھ جائے گی اتنی ہی نیند کم ہو جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اپنی خوراک کو حلال رکھو، تمہاری دعائیں قبول ہوں گی۔ چہرے کے بدنما داغ دھبے ختم کرنے کے لیے پودینے کا رس چہرے پر لگائیں۔ بدن میں بے تحاشا طاقت لانے والے 3 خشک میوے خوبانی، اناناس اور کشمش ہیں۔ روزانہ ایک سیب کھانا چہرے کی تازگی اور خوبصورتی کے لیے بہت ضروری ہے۔ جو لوگ خود غرض ہوتے ہیں وہ کبھی اچھے دوست نہیں ہوتے، اور جو لوگ اپنے خلوص کی قسمیں کھاتے ہیں ان پر اعتماد نہ کریں۔ خالی پیٹ بادام کھانے سے سکن اچھی ہوتی ہے اور دماغ کی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ خالی پیٹ اخروٹ کھانے سے بال لمبے اور گھنے ہو جاتے ہیں۔ اگر زیادہ کھانے سے پیٹ خراب ہو جائے تو اجوائن کا استعمال کریں۔ ٹھنڈی چیزیں زیادہ کھانے سے معدہ کمزور اور ہاضمہ خراب ہو جاتا ہے۔ زندگی میں اگر آپ کے پاس یہ 5 چیزیں ہوں تو کبھی نقصان نہیں ہوگا۔ میٹھی زبان، مخلص دوست، حلال رزق، والدین کی دعا اور اچھے اخلاق۔ چہرے کے بال ختم کرنے اور چہرے پر چمک پیدا کرنے کے لیے
بیسن کو نمکین پانی میں ملا کر چہرے پر لگائیں۔ گھر سے نکلتے وقت بسم اللہ توکلت علی اللہ پڑھ لیا کرے۔ آپ اور آپ کا گھر ہر قسم کی آفات سے محفوظ رہے گا۔ جو لوگ پانی کا زیادہ استعمال کرتے ہیں انہیں گردوں کی کوئی بیماری نہیں ہوتی۔ کھجور پر شہد لگا کر نہار منہ کھائیں، قد میں تیزی سے اضافہ ہوگا۔ اگر موٹاپے سے بچنا چاہتے ہیں تو رات کو ہمیشہ کم کھائیں اور میٹھی چیزوں سے پرہیز کریں۔ بال وقت سے پہلے سفید ہونے سے بچانے کے لیے رات کو سونے سے پہلے چند قطرے روغن بادام دودھ میں ملا کر پی لیا کریں۔ انار کھانے سے بھولنے کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ مسواک کرنے سے معدہ بہتر رہتا ہے اور کھجور کھانے سے سینے کی بلغم ختم ہو جاتی ہے۔ اگر ہچکی نہ رک رہی ہو تو مسواک کریں، اس کا لعاب کچھ دیر منہ میں گھماتے رہیں۔ کھیرے کو صحت کے لیے ہیرا کہا جاتا ہے۔ کھیرا استعمال سے خون کا جوش کم ہوتا ہے، پیشاب کی جلن دور ہوتی ہے اور پیاس کی شدت میں کمی آتی ہے۔ ہر کھانے کے بعد تازہ ناریل کا 1 انچ کا ٹکڑا کھانے سے بڑے ہوئے پیٹ کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اگر تازہ ناریل دستیاب نہ ہو تو خشک کھوپرا پانی میں بھگو کر استعمال کریں۔ اگر دانتوں کی خرابی کی وجہ سے منہ سے بدبو آتی ہو تو دہی کھانے سے بدبو ختم ہو جاتی ہے۔ چاکلیٹ کھانے سے ذہنی سکون حاصل ہوتا ہے اور یہ کئی بیماریوں کے خاتمے میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ اگر طالب علم صبح شام 1 چمچ شہد کھائے تو وہ زیادہ دیر تک پڑھائی کر سکتے ہیں۔ روزانہ 1 کیلا کھانے سے ذہنی دباؤ، چڑچڑاپن ختم ہو جاتا ہے۔ آٹا گوندھتے وقت اس میں لیموں کے 2 قطرے شامل کرنے سے روٹی نرم بنتی ہے۔ زیتون کا تیل ہاتھ کی چھوٹی انگلی پر لگا کر آنکھوں کے باہر کی طرف مساج کرنے سے آنکھوں کے دھندلے پن کا خاتمہ ہوتا ہے۔ چائے کو بطور دوا استعمال کریں، یہ مزاج کے لحاظ سے گرم اور خشکی پیدا کرتی ہے۔ گھر سے نحوست ختم کرنے کے لیے سورج غروب ہونے کے بعد 1 اگربتی جلائیں۔ موٹاپے کو ختم کرنے کے لیے غذا سے چکنائی، تلی ہوئی اشیاء اور میٹھے کا استعمال ترک کریں۔ روزانہ آیت الکرسی پڑھنے سے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ صبح نہار منہ 2 گلاس پانی پینے سے جسمانی نظام درست رہتا ہے۔ رات کی رانی کے پودے کی جڑ کا پانی پینے سے بڑا ہوا پیٹ کم ہو جاتا ہے۔ خالص دودھ اور لیموں کے رس میں کلونجی بھگو کر استعمال کرنے سے وزن کم ہو جاتا ہے۔ جو لوگ زیادہ بیٹھتے ہیں اور ورزش نہیں کرتے انہیں فالج کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے۔ کچی سبزیاں اور کچا آٹا کھانے سے دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ رات کا کھانا چھوڑنے سے بڑھاپا جلدی آتا ہے۔ جن لوگوں کی نیند کم ہوتی ہے وہ ڈپریشن اور بے چینی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ پیدل چلنے سے پہلے انجیر کھانے سے گھٹنوں میں طاقت پیدا ہوتی ہے۔ کھانے کے ساتھ پیاز کی سلاد کا استعمال شوگر لیول کو کنٹرول میں رکھتا ہے۔ اگر بدن پر دانے بن جائیں تو کڑوے کریلے کا پانی پئیں، دانے ختم ہو جائیں گے۔ اگر پیٹ کا درد کا مسئلہ ہو تو نیم گرم پانی میں کالا نمک شامل کر کے پئیں۔ پیاز کا عرق نکال کر چہرے پر لگانے سے داغ دھبے دور ہو جاتے ہیں۔ نہار منہ روزانہ دہی کھانے سے چہرے پر جھریاں نہیں پڑتی۔ جیسا مرد ہوگا اس سے ویسے ہی عورت ملے گی، یہ قرآن پاک کا فیصلہ ہے۔ بزرگ کہتے ہیں کہ بیٹے کی خواہش ہو تو جماعت سے پہلے 3 کھجوریں کھایا کریں۔ ایسی عورت گھر میں جلدی غربت لاتی ہے جو ناپاکی کی حالت میں کھانا بناتی ہے اور صبح دیر سے اٹھنے کی عادی ہوتی ہے۔ بد نصیب عورت کی نشانی اپنے گھر والوں کا گلہ شکوہ کرتی رہتی ہے، اپنے سسرال میں کم رہتی ہے، اپنے شوہر پر یقین نہیں رکھتی۔ کشمش روزانہ کھاؤ، یہ بالوں کو قبل وقت سفید ہونے سے روکتی ہے۔ دہی کے اوپر والا پانی جگر کو دھوتا ہے اور یہ ہر قسم کے ہیپاٹائٹس کا شافی علاج ہے۔ صبح اٹھ کر نہار منہ دہی میں پیسی ہوئی دال چینی ڈال کر کھا لو، وزن دنوں میں کم ہونے لگے گا اور باہر نکلا ہوا پیٹ بھی اندر چلا جائے گا۔ عزت اور خودداری سے بڑھ کر دنیا کی کوئی چیز خوبصورت نہیں ہو سکتی۔ جو لوگ وقت کی قدر کرتے ہیں وقت ان کا نام تاریخ میں لکھ دیتا ہے۔ ہر شروعات مشکل ہوتی ہے لیکن نیت صاف ہو تو انجام ہمیشہ خوبصورت ہوتا ہے۔ اپنے خوابوں کے پیچھے ایسے بھاگو جیسے تمہارے پاس ناکام ہونے کا کوئی راستہ نہ ہو۔ جو لوگ تمہاری قدر نہیں کرتے
ان سے فاصلہ بنا لینا ہی تمہارا سب سے بڑی خودداری ہے۔ جب تم اپنے مقصد پر توجہ مرکوز کرتے ہو تو غیر ضروری چیزیں خود بخود غائب ہو جاتی ہیں۔ تمہارا اخلاق ہی تمہاری اصل خوبصورتی ہے، باقی سب وقت کے ساتھ ڈھل جاتا ہے۔ اپنے اندر کے دیے کو جلائے رکھو، چاہے باہر کی دنیا میں کتنی ہی اندھیرا کیوں نہ ہو۔ حقیقی طاقت غصہ دکھانے میں نہیں بلکہ مشکل سے مشکل وقت میں خود پر ضبط رکھنے میں ہے۔ جنہوں نے تمہیں گرانے کی کوشش کی، انہیں اپنی پرواز کی اونچائی سے جواب دو۔ زندگی میں سکون چاہتے ہو تو دوسروں سے توقعات رکھنا بند کر دو۔ جو انسان اپنے فیصلے خود کرنے کی ہمت رکھتا ہے وہی دنیا پر حکمرانی کرتا ہے۔ انسان کا اخلاق اس کی تربیت کا آئینہ دار ہوتا ہے اور بات کرنے کا انداز اس کی خاندانی قدروں کو ظاہر کرتا ہے۔ مشکلات زندگی کا حصہ ہے، لیکن ان کا صبر اور ہمت سے مقابلہ کرنا زندگی کا فن ہے۔ غصے کے وقت خاموشی اختیار کرنا عقل مندی کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ کسی کے ساتھ بدسلوکی سے پہلے یہ ضرور سوچیں، وقت کا پہیہ ہر انسان پر گھومتا ہے۔ حسد انسان کو اندر سے اس طرح ختم کر دیتا ہے جیسے دیمک لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ لوگوں کے سامنے اپنے دکھوں کا چرچا نہ کریں، کیونکہ مرہم ہر کسی کے پاس نہیں ہوتا، مگر نمک سب کے گھر میں ہوتا ہے۔ دولت انسان کو عارضی راحت دے سکتی ہے، لیکن حقیقی سکون صرف نیت کی پاکیزگی سے ملتا ہے۔ جب انسان کے پاس الفاظ کم پڑ جاتے ہیں تو اس کی خاموشی سب سے بڑا جواب بن جاتی ہے۔ دوسروں کے راستے میں پھول بچھاؤ تاکہ تمہاری اپنی راہ میں بھی کوئی کانٹا نہ آئے۔ رزق میں برکت چاہتے ہو تو اپنے دسترخوان کو بڑا کرو اور غرور کو چھوٹا کرو۔ انسان اپنے اعمال سے پہچانا جاتا ہے، کیونکہ باتوں سے تو ہر کوئی خود کو فرشتہ کہتا ہے۔ اگر زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو شروعات کرو، کیونکہ صرف سوچنے سے منزل نہیں ملتی۔ دلوں میں جگہ بنانے کے لیے کسی خاص درجے کی ضرورت نہیں، صرف ایک نرم لہجہ اور سچی مسکراہٹ کافی ہے۔ معاف کر دینا انسان کا بڑا پن ہے اور بھول جانا اس کے دل کی صفائی کی علامت ہے۔ وقت اور عزت دو ایسی چیزیں ہیں جو ایک بار ہاتھ سے نکل جائیں تو دوبارہ واپس نہیں آئیں۔ زندگی کو سمجھنا ہو تو ماضی کی طرف دیکھو، اگر زندگی کو جینا ہو تو حال کی طرف دیکھو۔ ہر بات پر مسکرا دینا اپنے اندر کے دکھ کو چھپانے کا سب سے خوبصورت طریقہ ہے۔ وہ رشتہ کبھی نہیں ٹوٹتا جس میں معاف کرنے کی ہمت اور برداشت کرنے کا حوصلہ ہو۔ انسان کی اصلیت تب سامنے آتی ہے جب اس کے پاس کسی کو نقصان پہنچانے کا پورا اختیار ہو۔ جو چیز آپ کے پاس میں نہیں، اس کے لیے پریشان ہونا خود پر ظلم کرنے کے برابر ہے۔ سچائی ایک ایسا پودا ہے جو تھوڑی سی نیت اور محنت سے ہمیشہ ہرا بھرا رہتا ہے۔ لوگوں کو معاف کرنا سیکھو تاکہ رب العزت تمہاری غلطیوں کو معاف فرما دے۔ کامیابی کا اصل راز یہ ہے کہ آپ ناکامی سے ڈرے بغیر مسلسل کوشش کرتے رہیں۔ زبان کا زخم تلوار کے زخم سے زیادہ گہرا ہوتا ہے، اسی لیے بولتے وقت الفاظ کا انتخاب سوچ سمجھ کر کریں۔ رشتوں کی خوبصورتی ایک دوسرے کو سمجھانے میں ہے، ایک دوسرے کو امتحان لینے میں نہیں۔ جتنا ہو سکے عاجزی اختیار کرو، کیونکہ جھکا ہوا درخت ہی ہمیشہ پھل دیتا ہے۔ برے وقت کی سب سے اچھی بات یہ ہوتی ہے کہ یہ آپ کو نیت کے سچے اور جھوٹے لوگوں کی پہچان کروا دیتا ہے۔ جب انسان کے پاس صبر کا ہتھیار ہو تو دنیا کی کوئی مصیبت اسے توڑ نہیں سکتی۔ کسی کے عیب تلاش کرنے کی بجائے اپنے اندر جھانکنا انسان کو بہتر بناتا ہے۔ زندگی میں وہ مقام حاصل کرو جہاں لوگ آپ کو یاد رکھیں، صرف تلاش نہ کریں۔